الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس مال کی عرض و سما نے اس پوری کائنات کو تخلیق فرمایا. اور اس اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس مالک الملک نے ہم سب کو مسلمان بنایا. اور تمام درود و سلام سالار کائنات، مجسمہ عبادات، سرچشمہ حق، ہادی برحق جناب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات گرامی پر
سامعین محترم، آج کا موضوع ذرا مشکل موضوع ہے جو مجھے میرے برادر محترم نے تفویض کیا ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کرنی۔ اس لیے میں پیشگی گفتگو سے قبل انتہائی عاجزانہ انداز میں ان بھائیوں سے بہنوں سے معذرت خواہ ہوں گا کہ اگر اس دوران میری کوئی بات انہیں ناگوار گزرے۔ حتی المقدور کوشش تو یہی ہوگی کہ ایسی کوئی بات نہ ہو۔ تعصب کسی بھی بنا پر ہو وہ برا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے عصبیت۔ ہمارا موضوع ہے سیاست کی بنیاد پر جو آج ہمارے معاشرے میں نفرتیں پھیل رہی ہیں، ان کے کیا نقصانات ہیں، اسلام نے ان کے بارے میں کیا رہنمائی دی ہے، اور پھر ہم ان باتوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس کا حل کیا ہے۔ ظاہری بات ہے، کسی برائی کو فقط بیان کر دینا تو کافی نہیں ہے، اس کے حوالے سے یہ رہنمائی بھی دینا کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یقیناً ہمیں اسلام نے یہ رہنمائی بھی دی۔ تو عصبیت کہتے ہیں کسی بھی گروہ کی، کسی بھی جماعت کی یا کسی بھی فرقے کی، وہ نسل کی بنیاد پر ہو، وہ خاندان کی بنیاد پر ہو، یا وہ کسی رنگ و نسل کی بنیاد پر ہو، یا کسی سیاسی پارٹی کے نام کی وجہ سے ہو۔ ہر وہ بات جو کسی کی بے جا حمایت ہوتی، بس میں ٹھیک ہوں باقی سب دنیا غلط ہے، میرا لیڈر ٹھیک ہے آپ کا غلط ہے، ہم ٹھیک ہیں تم غلط ہو، ہم صحیح ہیں تم غلط ہو، اور پھر ایسی بحث و تمہیز میں پڑ جانا کہ انسان اخلاق کی تمام تر حد عبور کر جائے، اس کو عصبیت کہتے ہیں۔ اسلام نے اس تعصب اور عصبیت کی بڑی مذمت فرمائی۔ آپ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اگر سن لیں گے تو آپ کو مفہوم بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام اور قرآن کی دعوت کے علاوہ ہر وہ بات جو بھی آپ کسی سے کرتے ہیں، خواہ وہ کوئی نسب کی بات ہو، وہ کسی ملک کی بات ہو، کسی نسل کی بات ہو، کسی طریقت کی بات ہو، کسی سیاسی پارٹی کی بات ہو، ہر وہ بات جو قرآن اور سنت کے علاوہ ہے، دین جو اللہ کا دین اسلام ہے اس کے علاوہ ہر وہ بات جس کی بنیاد کسی بھی اور چیز پر ہو وہ عصبیت کہلاتی ہے، اور اسلام نے عصبیت سے سختی سے منع فرمایا۔ اس ضمن میں سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآن حکیم کے 3 مقامات عرض کروں گا۔ سب سے پہلا مقام ہے سورۃ المائدہ۔ تھوڑی سی شاید مشکل باتیں ہوں لیکن میں امید ہے آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا اگر آپ تھوڑی سی توجہ رکھیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 104 فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس جہاں میں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف آؤ، اللہ کی بات کو مانو، اس کے رسول کے حکم کو جانو، ہم اس بات پہ جمع ہوتے ہیں جو صرف اللہ کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو قالو وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں تمہاری اس دعوت کی ضرورت نہیں، ہمارے آباء و اجداد کی جو باتیں ہیں وہی ہمارے لیے کافی، ہم تو اسی پہ اڑے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے کہہ دیا۔
آج کے ان حالات میں اگر میں اس کی تفسیر کروں تو وہ یہ تفسیر ہے کہ جب ہم ہمارے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں کہ تم اللہ کے حکم کی طرف آؤ، رسول اللہ کے حکم کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا سیاسی قائد ہی کافی ہے، ہمیں ہماری پارٹی ہی کافی ہے، ہمیں ہمارے نظریات کافی ہیں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ یعنی حالات اس حد تک سنگین ہو چکے ہیں، اس حد تک سنگین ہو چکے ہیں، آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، کہ لوگ سیاست کی بنیاد پر اللہ کے حکم کو ٹھکرا رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، رسول اللہ کی بات کو پس پشت ڈال رہے ہیں، اور صرف اپنے سیاسی مقاصد کو اویل کرنے کے لیے، اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اور اپنی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے تمام تر وہ حدیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں ان کو کراس کر رہے ہیں۔ فرمایا اولو کان آباؤہم، انہیں نہیں معلوم کہ شاید ان کے جو آباء و اجداد ہیں لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، وہ نہ تو کسی چیز کا علم رکھتے تھے اور نہ ہی وہ ہدایت کے راستے پر تھے۔ یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ انسان ہدایت کے لیے جستجو نہ کرے، سچ کو سچ اور برائی کو برائی نہ کہے، اور صرف اپنی بات پہ بضد رہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک۔ کسی بھی بات پر جب دو لوگوں کے درمیان کوئی بحث و تمہیز ہوتی ہے تو اسلام کا حکم یہ ہے وَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف لوٹا دو۔ اب دیکھو کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، پھر وہاں پر سر تسلیم خم کر۔ اب ایک دوسرا مقام آپ سماعت فرمائیں، وہ سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 104۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا، آیت مبارکہ نمبر 105 ہے، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ تفرقوا، جو الگ الگ ہو گئے، ٹکڑوں میں بٹ گئے، ایک دوسرے سے نفرتیں، ایک دوسرے سے حسد، بغض، کینہ ان کے دلوں میں بڑھ گیا اور وہ ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ تم ایسے نہ ہو جاؤ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اختلاف تو تب بنتا تھا، یہ تعصب تو تب بنتا تھا جب ان کے پاس کوئی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، حالانکہ ان کے پاس تو اللہ کی واضح نشانیاں تھیں، اللہ کی واضح آیات ان کے پاس موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی آیات کو پس پشت ڈال کر، اللہ کی آیات کو چھوڑ کر اپنی مرضی کرتے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا، جو اللہ کی آیات کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منمانی کے مطابق، اپنی پارٹی کی خاطر اللہ کی آیات کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی سیاست میں مگن ہو کر، جہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کچھ نہیں ملتا، ان کی خاطر اللہ کے حکم کو ٹال رہے ہیں۔ اب ایک تیسرا مقام جو میں اصل میں آپ کو جس مقام کی طرف لانا چاہتا ہوں، جو ہمارا اصل موضوع ہے، اس کے عین مطابق جو آپ کو بات سمجھ بھی آ جائے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی ایک گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، کوئی ایک جماعت کسی دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ سورہ حجرات ہے، آپ جانتے ہیں ہم نے پہلے بھی سورۃ الحجرات پر 2-3 لیکچر سنے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی ایک گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، نہ کوئی مذہبی مذاق اڑائے، نہ کوئی سیاسی مذاق اڑائے، نہ کوئی تہذیبی مذاق اڑائے، نہ کوئی تمدنی مذاق اڑائے، کسی طرح کا کوئی بھی کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیں اسلام نے کس قدر رہنمائی کی ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مومنو، تم کافروں کو بھی ان کی پرستش جو وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر ان کا مذاق نہ اڑاؤ۔
استہزاء نہ کرو، ہاں انہیں سمجھاؤ، انہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دو، لیکن ان کا مذاق نہ اڑاؤ، ان کے بتوں کو گالیاں نہ دو۔ اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، مومنوں کو، مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم کافروں کے بتوں کو بھی گالیاں مت دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پھر تمہارے سچے خدا کو گالیاں دے۔ تم نے تو اپنے سچے خدا کی محبت میں اتنا سرشار ہونا ہے کہ تم کسی کے معبود باطل کو بھی گالی مت دو، ہاں سمجھاؤ، اسے قائل کرو، اسے دلائل سے سمجھاؤ ضرور، لیکن گالی مت دو۔ آج آپ دیکھیں اس وقت ہمارے ملک کے اندر دینی تفرقہ بازی تو پہلے ہی تھی، لیکن اب اس سے بھی ایک دو چار قدم آگے وہ سیاسی تعصب بڑھ چکا ہے۔ سیاست کی بنیاد پر ایک دوسرے کا استہزاء، ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے کا مذاق، اور نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ انسانوں کی تصویروں کو مسخ کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے لیڈروں کی تصویروں کے سامنے جانوروں کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں، لمبی لمبی گالیاں جس کا وجود کبھی اسلام میں ممکن ہی نہیں تھا، وہ ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مسلمان لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی اس آیت کے مطابق سنیے کہ اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ مومنوں مذاق مت اڑاؤ، گالی دینا تو بات کی بات ہے۔ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مومن کو گالی دینا یہ گناہ ہے، اور کسی مومن سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ لڑائی کرنا، الفتنۃ اشد من القتل، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ فتنہ و فساد برپا کرنا یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کوئی شخص کسی انسان کا خون بہا دے، جتنا وہ بڑا گناہ ہے زمین میں فساد پیدا کرنا، گھروں میں فساد پیدا کرنا، رشتہ داروں میں فساد پیدا کرنا، گلی محلے میں فسادات پیدا کرنا، ایک دوسرے سے نفرت بڑھانا، پارٹی کی بنیاد پر، سیاست کی بنیاد پر کسی دوسرے سے نفرت پیدا کرنا، محترم اللہ فرماتا ہے یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ اللہ، کوئی قوم کسی دوسری کا مذاق نہ اڑائے، کیوں؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ اور تم اپنے من میں جھانک کے سوچو گے تو تمہیں پتہ چلے گا نا تمہارے اندر کیا ہے۔ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا۔ اور جب انسان اپنے گناہوں پر دیکھتا ہے تو پھر اسے کسی اور کا عیب نظر نہیں آتا، لیکن جب دوسروں کے عیب انسان ٹٹولنے لگ جائے تو اس کے اپنے عیب اس سے چھپ جایا کرتے ہیں۔ اپنے عیبوں کو دیکھیے، ہر شخص ہم میں سے اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں، ہماری زندگی میں کیا۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ، ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور الٹے ناموں سے مت پکارو۔ آج آپ دیکھیں گلیوں کی گلیاں، محلوں کے محلے، شہروں کے شہر، بستیوں کی بستیاں ایک دوسرے سے نفرت کی بنیاد پر پوری دنیا میں علی اعلان ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، جملے کس رہے ہیں، نفرت و حقارت کے نام لے رہے ہیں۔ محترم اللہ کے قرآن کی یہ مخالفت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کے قرآن کی اس آیت مبارکہ کی واضح مخالفت ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کے برے نام لیتے ہیں۔ فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، تو ایمان لے آئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، اب سنو، جو کوئی ایمان لانے کے بعد کسی اور کا الٹا نام بھی لے گا اللہ کے نزدیک یہ بھی گناہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے توبہ نہ کی تو یہ پھر ظلم پر ہی مریں گے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ انسان اللہ کی آیات کا انکار کر دے، اللہ کی آیات کو جھٹلا دے،
اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ سنے، یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ لوگ پھر ظالم ٹھہریں گے جو اپنی مرضی سے جئیں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ اب اگر میں بیان کروں تو یہ سورۃ الحجرات کی اگلی آیات ہی اس موضوع میں کافی ہیں، لیکن میں نے آپ کے لیے بہت ساری باتیں رکھی ہیں، وہ آپ کے گوشگوار کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں پر یہ ضرور میسج دوں گا کہ میری آپ بھائیوں سے، آپ بہنوں سے درخواست یہ ہے کہ سورۃ الحجرات کا بار بار مطالعہ کیجیے، اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ پڑھ لیجئے فقط، تو آپ اس سیاسی تعصب سے بچ سکتے ہیں فقط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے جاہلیت کی پکاری، جاہلیت کی گفتگو کی، اور یاد رکھیے کہ دین اسلام میں یہ جو جاہلیت کا لفظ بولا جاتا ہے، اس سے مراد وہ دور ہے جب اسلام ابھی دنیا میں آیا نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت نہیں ملی تھی، اس سے قبل کا جو دور ہے وہ جاہلیت کا دور کہلاتا ہے۔ اسلام سے قبل کے دور کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس کسی نے جاہلیت کی آواز دی، جاہلیت کی پکار کو پکارا، تو وہ جہنم کا ڈھیر بن جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر وہ شخص نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، اور پھر بھی جاہلیت کی پکار پکارے؟ آقا نے فرمایا جو شخص نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ جاہلیت کی پکار پکارتا ہے، اسی تعصب کو ہوا دیتا ہے، اسی نفرت کو ہوا دیتا ہے، وہ سیاست کی نفرت ہو، وہ مذہب کی نفرت ہو، وہ نسل کی نفرت ہو، وہ رنگ کی نفرت ہو، وہ خاندان کی نفرت ہو، وہ جس نفرت کو بھی ہوا دیتا ہے، آقا فرماتے ہیں چاہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، پھر بھی اللہ اسے جہنم میں پھینکے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آقا فرماتے ہیں تمہارے لیے کیا ہے؟ تم نے دعوت کون سی دینی ہے؟ تمہارے لیے دعوت صرف اللہ کی دعوت ہے، کیونکہ تمہیں اللہ نے مومن بنایا ہے، تمہیں اللہ نے مسلم بنایا ہے، اور تمہیں اللہ نے عباد الرحمن بنایا ہے۔ تم رحمان کے بندے ہو، شیطان کے بندے نہیں ہو، تم کسی سیاسی قائد کے بندے نہیں ہو، تم کسی سیاسی پارٹی کے بندے نہیں، تمہیں اللہ کا بندہ بننا ہے۔ جب تم اللہ کے بندے بنو گے تو پھر تمہارے لیے صرف یہی حکم ہے کہ تم اللہ کی پکار کو پکارو، اس کے علاوہ کسی اور کی آواز کو نہ پکارو۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم صرف اللہ کے دین کی دعوت کو جاری رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اس انداز سے کی کہ ان کے دلوں سے اس تعصب کو ختم کر دیا۔ دیکھیں، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں، آپ جس پارٹی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کریں، آپ کا حق ہے، ووٹ ایک امانت ہے، اس کو ادا کریں، لیکن یہ سوچ سمجھ کے کہ کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق کام کر رہا ہے۔ چلیں اس کو بھی میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ خود فیصلہ کیجئے، میرے اوپر فتوے نہ لگ جائیں، کہیں میں کوئی بات کر دوں، آپ خود فیصلہ کیجئے۔ لیکن محترم، میری صرف اتنی گزارش ہے کہ اس سیاست کی بنیاد پر نفرت نہ کیجئے، تعصب نہ کیجئے، بغض اور کینہ نہ رکھیے، گالی نہ دیجئے، برا بھلا نہ کہیے، الٹے نام نہ لیجئے، اور بحث و تمہیس نہ کیجئے۔ اللہ نے سورۃ الفرقان میں اپنے مومن بندوں کے جو اوصاف بیان کیے، ان میں سے ایک وصف یہ بیان کیا ہے کہ مومن وہ ہیں جو بحث و تمہیس نہیں کرتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ وہ گفتگو جب سنتے ہیں ایسے لوگوں کی جو جاہلیت کی پکار رہے ہوتے ہیں تو وہ فقط سلام کہتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں کرتے۔ اور اگلی میری احادیث جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، آپ کو ہر بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس اللہ کے گھر کی برکت سے، اس درس قرآن کی برکت سے، اس وقت کی برکت سے اللہ ہم سب کے دلوں سے اس سیاسی تعصب کا خاتمہ فرما دے۔ فتح مکہ کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہو کے مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ نے اس نسلی تعصب کو ختم کرنے کے لیے، اس جاہلیت کی رسموں کو ختم کرنے کے لیے
اب مکہ جب فتح ہوا تو بڑے بڑے سرداران قریش بھی وہاں پر موجود تھے، بڑے بڑے کبار صحابہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر آیا تھا مکہ المکرمہ میں، اس 10,000 کے لشکر میں تمام بڑے بڑے کبار صحابہ بھی تھے، اور پھر 2,000 جو نئے مسلمان ہوئے وہ بھی موجود تھے۔ آپ نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کہنے کے لیے کسے کہا؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تر تفاخر، وہ جس بنیاد پر عرب لوگ ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، پیغمبر نے ان سارے تفاخر کو ختم کرنے کے لیے سیدنا بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کہنے کے لیے فرمایا۔ سیدنا بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہیں اور تمام سرداران قریش دیکھ رہے ہیں، اور پھر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اسی لیے پیغمبر نے اس امت کو درس دیا ہے کہ لوگو تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا اللہ ایک ہے، تمہارا والد بھی ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ سنو، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی فوقیت نہیں۔ برتری اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے، جو تقویٰ کی بنیاد پر رب کے نزدیک بلند ہوگا وہ بلند ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور کو کوئی برتری حاصل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حد تک ہمیں تعصب کو ختم کرنے کے لیے، اس سیاسی نفرت کو ختم کرنے کے لیے بتلا دیا، لیکن ہم ہیں کہ ہم ان تمام تر رہنمائیوں سے دور ہیں۔ ایک لشکر کی روانگی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہیں سفر پر تھے، تو ایک مہاجر نے کسی انصار کو ہلکی سی کوئی سرزنش کر دی، ایک مہاجر صحابی، تو انصار نے پکارا کہ اے انصار کی جماعت، اور ادھر سے جب مہاجر کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا اے مہاجر کی جماعت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کیا معاملہ، فرمایا گیا اللہ کے نبی، ایک جو انصار صحابی ہیں ان کی مہاجر صحابی سے کوئی ناچاکی ہو گئی ہے، کوئی ناراضگی کا معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ناراضگی کا معاملہ تو حل ہو سکتا ہے، لیکن یہ کون سی پکار ہے کہ اے مہاجر کی جماعت، اے انصار کی جماعت؟ یہ پکار صرف اور صرف جہالت کی پکار ہے۔ اب انما المؤمنون اخوہ کا میسج ہے کہ تمام مومن، کوئی مشرق کا ہے، کوئی مغرب کا ہے، کوئی شمال کا ہے، کوئی جنوب کا ہے، کوئی دنیا کے کس رنگ و نسل کا ہے، کس خاندان کا ہے، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی۔ اب اسلام کا یہ میسج، یہ آپ صدق دل سے خود پوچھیے اپنے آپ سے، جو اس وقت ہمارے معاشرے میں سیاست کی ہوا ہے، کوئی بھائی بھائی رہ گئے؟ باقی بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اس وقت یقیناً یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف ہم سب کو توجہ دینی چاہیے، اور اپنے دلوں کو اس تعصب سے پاک کرنا چاہیے، اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ کسی بھی بات پر گفتگو کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ کیا میری بات یہ کہیں اللہ کو ناپسند نہ گزرے، کیا یہ میری بات اللہ اور اس کے رسول کے کہیں قانون کے خلاف تو نہیں ہے، کہیں اخلاق کی حدوں کے خلاف تو نہیں ہے، کہیں اخوت و مساوات کی حدود کے خلاف تو نہیں ہے۔ وہ اخوت و مساوات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں پیدا کی تھی، آج وہ اخوت و مساوات ختم ہو چکی، وہ بھائی چارہ، وہ ایک دوسرے سے محبت، وہ المسلم و اخو المسلم کا میسج آج اس امت سے ختم ہو جا رہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، آپ وعید سنیے، کتنی خوفناک وعید ہے، کتنا خوفناک میسج ہے اگر ہم سمجھ جائیں۔ لیس منا من دعا الی عصبیہ، جو عصبیت کی طرف دعوت دے گا، کسی سیاست کی بنیاد پر نفرت کی دعوت دے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ لیس منا من دعا الی عصبیہ ولیس منا من قاتل علی عصبیہ،
جس نے عصبیت کی بنیاد پر، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عصبیت ہوتا ہے نسل، رنگ، خاندان یا کسی سیاست کی بنیاد پر کسی دوسرے سے نفرت کرنا، یہ عصبیت ہے۔ کسی کی بے جا حمایت کرنا، بے جا پیروی کرنا، آنکھیں بند کر کے اندھا دھند تقلید کرنا، یہ اسلام میں نہ کسی، ایون کہ اسلام تو یہ کہتا ہے اندھا دھند تقلید کسی امام صاحب کی بھی نہیں کرنی، آپ نے صرف اور صرف فالو کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں کرنا۔ ہاں جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق کہہ دے تو سر تسلیم ہم ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اجازت نہیں۔ من قاتل علی عصبیہ، جس نے لڑائی کی عصبیت کی بنیاد پر، اس سیاسی تعصب کی بنیاد پر لڑائی کی، آقا فرماتے ہیں اس کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ وَلَيْسَ مِنَّا مَن مَّاتَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ، جو اسی سیاسی نفرت میں مر گیا، اسی سیاسی نفرت میں اس کو موت آ گئی، آقا فرماتے ہیں اس کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث مبارکہ۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما توب الیہ۔ اللہ ہم سب کو اس سیاست کی نفرت سے محفوظ فرما لے۔ اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اول علامت النفاق طعنہ فی امامہ، منافقت کی سب سے پہلی علامت یہ ہے، وہ شخص منافق بن جاتا ہے، اس منافقت کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ آپ کسی حکمران کی وجہ سے کسی دوسرے پر طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیں۔ طعنہ فی امامہ، اس کے حکمران جو اس کا ذمہ دار ہے، اس کی وجہ سے اس پر طعن کرنا شروع کر دیں، تشنیع کرنا شروع کر دیں، الٹے الٹے نام لینا شروع کر دیں، گالیاں دینا شروع کر دیں۔ آپ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب انسان یہ کام کرنا شروع کر دے تو اس کے اندر منافقت کی پہلی علامت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ حجاج بن یوسف کتنا ظالم حکمران تھا؟ یقیناً اس کے کچھ اچھے کام بھی ہوں گے، ہیں لازم، لیکن وہ بڑا ظالم بھی تھا۔ اس نے کئی جانوں کو قتل کیا، بعض لوگوں نے تو لکھا 1,00,000 انسانوں کا قتل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب کبھی جایا کرتے تھے تو حجاج بن یوسف نماز پڑھا رہا ہوتا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ کیا عبداللہ ابن عمر ہم سے زیادہ دین کو نہیں جانتے؟ کیا ہم سے زیادہ اسلام کو نہیں پہچانتے؟ کہ آج ہم عبداللہ ابن عمر سے زیادہ بڑے عالم بن گئے کہ ہم نے ایک سیاست کی بنیاد پر، ایک سیاسی پارٹی کی بنیاد پر ہم نے ایک دوسرے سے تعلق قطع کرنا شروع کر دیا، رشتہ داروں کو توڑنا شروع کر دیا، رشتہ داری کو ختم کرنا شروع کر دیا، دوستی کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، صرف سیاست کی بنیاد پر۔ ہمیں اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون بعدی اثرا، اب میں اس حل کی طرف آ رہا ہوں۔ اب ان ساری باتوں کا حل کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یوں تو درمیان میں بھی باتیں گزر گئی کہ ہمیں حت المقدور خاموش رہنا چاہیے۔ حت المقدور، ہمیں اپنے اکاؤنٹس چیک کرنے چاہیے کہ ہم روزانہ کس سیاسی پارٹی کے حق میں اور کس کی مخالفت میں کتنی پوسٹیں کر رہے ہیں۔ محترم، یہ زندگی چند سانسوں کی زندگی ہے، جو ہی اللہ کا حکم آیا یہ سانسیں رب کی امانت ہیں ہم اللہ کے پاس، لیکن یہ آپ کی تمام پوسٹیں، یہ آپ کے تمام میسج، یہ پتہ نہیں کب تک دنیا میں رہتے ہیں۔ جب تک رہیں گے اس تعصب کا گناہ آپ کو ملتا رہے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے کسی اچھے کام کا آغاز کیا، اس کو دیکھ کے لوگوں نے کرنا شروع کر دیا، اللہ اس کو اجر و ثواب دیتا رہے گا جب تک لوگ کرتے رہیں گے، اور جب کسی نے کسی برے کام کو ایجاد کر دیا، کسی برے کام کو عام کر دیا، اس کا گناہ بھی اس کو ملتا رہے گا جب تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے۔ نیکی پھیلائیے، محبت کو عام کیجیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی زبان، کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا کی انٹرنیشنل زبان نمبر 1 پہ انگلش ہے، نمبر 2 پہ عربک ہے،
باقی دیگر زبانوں کا مقام مرتبہ بعد میں آتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں، دنیا کی سب سے بڑی سب سے بڑی زبان نہ انگلش ہے، نہ عربک ہے، نہ اردو ہے، نہ فارسی ہے، نہ پنجابی ہے، نہ سندھی ہے، نہ بلوچی ہے، بلکہ حضرات دنیا کی سب سے بڑی زبان محبت کی زبان. آپ اس محبت کو اپنائیے، نفرت کو نہ پھیلائیے. انما المومنون اخوہ کے مصداق بنیے کہ ہم سب آپس میں مومن ہیں. ہاں کسی کا سیاسی نظریہ کچھ اور ہے، کسی کا اور ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس بنیاد پر نفرت نہ کیجیے، حسد نہ کیجیے، بغض نہ کیجیے، کینہ نہ رکھیے، گالی نہ دیجیے، تصویروں کو مسخ نہ کیجیے، کسی کی تصویروں کو بگاڑ کر سوشل میڈیا پر عام نہ کیجیے. آپ یاد رکھیے قبر میں آپ سے صرف آپ کے متعلق سوال ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مانگ لو، جو کچھ مانگنا ہے میں تمہیں عطا کر دوں گا، لیکن قیامت کے دن تم نے اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں جانا. جب سیدہ فاطمہ نے رضی اللہ عنہا انہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں جانا ہے تو محترم آپ اور میں کیا ہے؟ اور ہم ہر شخص لکم ما کسبتم، جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، جو جس جان نے کمایا وہ اس کے لیے ہے. ہر انسان اپنے عمل کا جواب دے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون بعدی اثرا، میرے صحابہ ان قریب تم میری امت میں دیکھو گے ترجیحات بدل جائیں گی، پریفر کس کو کرنا ہے یہ بدل جائے. وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اور ایسے کام بھی ہوں گے جس کو تم ناپسند کرو گے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ یعنی ایک چیز ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے، ترجیحات لوگوں کی بدل گئی، سیاسی پارٹیوں کے انداز مختلف ہو گئے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ مصطفیٰ نے ہمیں رہنمائی دی، فرمایا تؤدون الحق الذی علیکم، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنا فرض پورا کرو، تم اپنے فرائض پر تو جھانکو. تمہارا فرض ہے نماز پڑھنا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. نماز میں ہمارے تھوڑے بھائی تھے، ماشاءاللہ درس میں اللہ سب بھائیوں کو اجر دے، درس میں تعداد بڑھ گئی. محترم نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں. خود بھی نماز پڑھیے اور مسجد میں پڑھیے، اور گھر والوں کو بھی حکم دیجیے، اپنے دوست و احباب کو بھی حکم دیجیے. اپنا فرض دیکھیے کیا ہے. کیا آپ سے کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کہ آپ سے اپنے سیاسی پارٹی کے کسی سربراہ کے بارے میں سوال ہوگا؟ من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، ان 3 سوالوں کی ابتدا ہو رہی ہے قبر سے. اور پھر میدان حشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی انسان اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جائے گا جب تک اس سے 5 سوال نہ ہو جائیں. اے انسان میں نے تجھے عمر دی، کہاں بسر کر کے آئے ہو؟ صرف بحثوں میں، صرف لڑائیوں میں، صرف جھگڑوں میں، صرف نفرتوں میں؟ کیا جواب دے گی آج کی امت؟ آج کا مسلمان کیا جواب دے گا کہ ہم اللہ ساری زندگی بس ایک سیاسی پارٹی کے غلام رہے، ہم نفرتیں کرتے رہے اس بنیاد پر باقیوں سے، ہم دنگا و فساد کرتے رہے اس بنیاد پر؟ پہلا سوال عمر کہاں گزاری، دوسرا سوال جوانی کہاں بسر کی، مال دیا تھا کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا. 2 سوال ہوں گے مال کے متعلق، کیسے کمایا، حلال طریقہ تھا، کہاں خرچ کیا، حلال جگہ تھی. اور 5واں سوال ہوگا کہ جو علم تھا اس پر عمل کتنا کیا. تم نے منار الہدیٰ میں آ کے درس سنا تھا؟ جی سنا تھا. یا اللہ کیا بیان ہوا تھا؟ یا اللہ بیان یہ ہوا تھا کہ نفرت نہیں کرنی، تو پھر کیوں کرتے رہے؟ محترم اس علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے. اس قرآن کی ان آیات کے بارے میں بھی پرسش ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی جو تمہیں بتائی جا رہی ہیں. ان حدیث کے بارے میں بھی سوال ہوگا. آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ جب فتنوں کا دور ہوگا ترجیحات بدل جائیں گی، تم ایسی چیزیں دیکھو گے جو تمہیں ناپسند ہیں، تو پھر تمہارا کام کیا ہے؟ تعدون الحق الذی علیکم، تمہارا کام ہے تم اپنا فرض پورا کرو. نماز پڑھو، بیوی بچوں کی تربیت کرو، اپنے گھر کا خیال رکھو، اچھی باتوں کو عام کرو، برائی سے روکنے کی جستجو کرو. یہ نہیں تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے اوپر فرض تھا کسی کو گالی دینا،
کسی کا الٹا نام لینا یہ فرض ہے؟ تم اپنا فرض پورا کرو۔ اور فرمایا وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، ہاں کوئی تم فریاد کرتے ہو، تمہارا حق تمہیں مل نہیں رہا، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے دعائیں کرو۔ یہ متفق علیہ روایت، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بات آج کے اس درس کی آخری بات کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد بھی اگر ہم اس سیاسی نفرت، سیاسی بحث اور اس سیاسی تعصب سے باز نہ آئے تو پھر اللہ ہی حافظ۔ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، اور بھی محدثین نے اس کو ذکر کیا۔ فرمایا ان العبد لیتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ عز وجل لا یلقی لہا بالا یرفعہ اللہ بہا درجات۔ ایک بندہ اللہ کی محبت میں کوئی بات کرتا ہے، اللہ کے دین کی کوئی گفتگو کرتا ہے، اللہ کی توحید کی کوئی گفتگو کرتا ہے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے اس ایک کلمے کی وجہ سے، ایک لفظ کی وجہ سے اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ دوسرا رخ فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سَخَطِ اللَّهِ، اور کبھی انسان ایسی گفتگو کرتا ہے، ایسا لفظ بولتا ہے، ایسا جملہ بولتا ہے، ایسی بحث کرتا ہے جو اللہ کے قانون کے خلاف ہوتی ہے، جو اللہ کی آیات کے خلاف ہوتی ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ لا یلقی لہا بالا، حالانکہ اس کی نیت رب کو ناراض کرنے کی نہیں تھی، اس کا ارادہ نہیں تھا کہ میرا رب ناراض ہو جائے، لیکن اس نے گفتگو ایسی کی جو اللہ کے قانون کے خلاف تھی، اس نے لفظ ایسا بولا، اس نے بحث ایسی کی، اس نے گالی ایسی دی، اس نے کسی کے لیڈر کو طعن و تشنیع کا نشانہ ایسا بنایا، سیاست کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، اپنے قبیلے کی بنیاد پر اس نے کوئی ایسی بات کہی، فرمایا یہوی بہا جہنم، اس کے ایک جملے کی وجہ سے اللہ اسے جہنم میں پھینک دے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس تمام تر تعصبات سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔